السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی پیر میں کچھ تکلیف تھی، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری پیر کی طبیعت پیر خراب ہے اور اس میں کچھ زرد سا رنگ آ گیا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کچھ دوائیں دی، 3-4 دن کے بعد اس کو پھر دوبارہ طلب کیا۔ جب وہ 3-4 دن بعد پھر دوبارہ آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرے تو ایک پیر میں ادا رنگ ہو گیا تھا، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ میرے دونوں پیر بھی ادے ہو گئے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا کہ دونوں پیروں میں زہر پھیل گیا ہے، لہٰذا ان دونوں پیروں کو کاٹ دینا چاہیے۔ تو جیسے ہی ڈاکٹر کا یہ مشورہ ملا، ڈاکٹر نے یہ کام کیا ہے کہ اس کے دونوں پیروں کو کاٹ دیا ہے۔ پھر دونوں پیروں کو کاٹ کر دوسرے جو پلاسٹک کے پیر ہوتے ہیں یا ربر کے پیر ہوتے ہیں وہ اس کو ڈال دیا گیا۔ 2-3 دن کے بعد پھر وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پلاسٹک کے یا ربر کے پیر لگائے تھے اس میں بھی زرد رنگ ہو گیا ہے، وہ بھی ادے ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کر کافی غور کیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہائے افسوس، مجھے آج معلوم ہوا کہ اصل تمہارا مرض کیا ہے۔ تو پوچھنے لگا کہ بھئی اصل مرض کیا ہے؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ جو لنگی آپ پہنے ہیں اس کا رنگ نکل رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پہچاننے کی تاخیر کی وجہ سے اس آدمی کے دونوں پیر تو ضائع ہو گئے، دونوں پیر کاٹ دیے گئے۔ تو وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس کو وہ نقصان کرنے کے بعد معلوم ہو کہ اس کا اصل مرض کیا ہے؟ اس کو ہم ڈاکٹر نہیں کہلاتے۔ اسی طریقے سے بندے نے بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کے گزر جانے کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہو، اوہو اللہ کی اتنی نعمتیں ہم کو ملی تھی اور ہم اس سے محروم رہے، تو پھر ایسی افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی ایسی اطاعت کرے، ایسی فرما برداری کرے جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اسی طریقے سے اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائے۔ وقت کے گزرنے کے بعد افسوس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینے کا ہم کافی دنوں سے انتظار، بلکہ کافی مہینوں سے انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ بھی گیا ہے اور عن قریب پہلا عشرہ گزر بھی جائے گا، لیکن ہم نے وہ اعمال نہیں کیے ہیں جیسے اعمال ہم کو رمضان میں کرنے کے تھے، وہ کام نہیں کیے ہیں جو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت کے طور پر ہم کو بتائے گئے تھے۔ پہلا عشرہ گزر جائے گا، اس کے بعد افسوس کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ ہم صرف نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کو یہ نہ سمجھے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی ہے، اب ہم کو کوئی عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی عالم دین سے یا کسی مفتی سے فتویٰ پوچھ لیں کہ میں نے روزانہ سحر کی ہے، پھر افطار کی ہے، دن بھر میں بھوکا رہا اور پھر میں گناہوں سے بھی بچا رہا، کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بھی بچا رہا، کیا میرا روزہ قبول ہو گیا ہے؟ کیا میرا روزہ ہو گیا ہے؟ شاید ہی دنیا میں کوئی مفتی ایسا موجود نہ ہو جو یہ کہے کہ آپ کا روزہ قبول ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ یہ ضرور کہے گا کہ آپ کا روزہ جس نوعیت کا رکھنا تھا آپ نے تو کوشش کی ہے، لیکن قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اللہ بہتر جانتا۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، بارش کے موسم میں آپ کا اٹھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد کو جانے کا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں عورتیں اپنے تمام کاموں کو ایک جا رکھ کر نمازیں پڑھتی ہیں۔
کسی بھی مفتی سے یہ فتویٰ پوچھ لے کہ کیا ہماری نماز ہو گئی ہے، تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے، لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے قبولیت اصل چیز ہے۔ بندہ جتنے بھی اعمال کرے قبولیت کی طرف نظر رکھے اور پھر اس کے بعد اعمال کرے۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک گھر میں ایک ماں روٹی پکا رہی تھی۔ یہ ہر گھروں میں ہوتا ہے کہ ماں جب روٹی بناتی ہے، چھوٹا سا بچہ ایک جس کی عمر کم ہے، 2 سال کی ہے یا 3 سال کی یا اس سے زیادہ کی عمر ہے، وہ بھی آتا ہے، اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہے، یا اگر بچی ہے تو ماں کے پاس بیٹھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ امی جان میں بھی روٹی بناؤں گی، مجھے بھی آٹا دیجیے۔ جب ماں اس کو تھوڑا سا آٹا دیتی ہے، وہ اس کو ہر گندی جگہ پر رکھتی ہے، اس کو بیلنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک روٹی کی شکل دیتی ہے۔ جب وہ روٹی اچھی طریقے سے تیار ہو جائے، اس کو چولہے پر بھی رکھتی ہے، اور جب روٹی وہاں سے بھی تیار ہو جائے، اپنے باپ کو لے جاتی ہے، لے جا کر بتاتی ہے یا بتاتا ہے، ابا جان آج میں نے روٹی بنائی ہے۔ باپ کہتا ہے واہ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب بیٹے، تم نے روٹی بہت بہترین بنائی ہے، بہت عمدہ بنائی ہے، یہ لو میری طرف سے تم کو انعام دیتا ہوں۔ اپنے جیب سے 10 کے نوٹ نکالا یا 100 کا نوٹ نکالا اور اپنے بیٹے کو دے دیا۔ سچ بتاؤ میرے بھائیوں، معزز ناظرین، کیا وہ روٹی کھانے کے قابل کی ہے؟ روٹی کھانا تو دور، اس کو دیکھنے کے بھی قابل کی نہیں ہے، لیکن باپ نے اس کو انعام کیوں دیا ہے؟ انعام اس کو اس لیے دیا ہے کہ اس نے روٹی بنانے کی تو کوشش کی ہے، کوشش پر اس کو انعام ملا ہے۔ اچھی روٹی پر انعام نہیں ملا ہے، روٹی کے بنانے کی کوشش پر اس کو انعام ملا ہے۔ بندہ بھی اللہ رب العزت کے جب اعمال کرتا ہے، فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو ادا کرتا ہے، بندے کو جو نعمتیں ملتی ہے، جو انعام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور قیامت میں جو بدلہ اس کو دیا جاتا ہے اور جو نیکی اس کو دی جاتی ہے، وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ملتی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کو اعمال کرنی تھی ہم نے تو نہیں کیے، ہمارے اعمال میں ریاکاری ہے، ہمارے اعمالوں سے اخلاص ختم ہو گیا ہے، ہم وہ عمل نہیں کر رہے ہیں جیسا عمل ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور جیسے اعمال کرنے کی ہم کو ترغیب دی تھی اور جیسے اعمال ہم کو سکھلائے تھے، ہم وہ اعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کو بھی کہ وہ اعمال ہمارے قبول بھی ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ وہ اعمال ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بن جائے، وہ اعمال قبول ہو جائے تب تو ہماری نجات ہے۔ اگر اعمال قبول نہ ہو، جتنا لاکھوں روپے صدقہ کر لیں وہ سارے ضائع کا ضائع ہو جائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 بندوں کو بلائیں گے، ایک عالم دین کو، ایک سخی کو اور تیسرے شہید کو بلائیں گے، اور عالم دین سے پوچھا جائے گا کہ تم کو جنت میں کیوں بھیجا جائے، تم نے کتنا عمل کیا ہے اپنے اعمال پر، اپنے علم پر؟ تو عالم دین کہے گا اے اللہ میں نے اپنے علم سے تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، لوگوں کو مسائل کے ذریعے سے دین کی باتیں بتاتا گیا۔ اور سخی سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہے گا اے اللہ میں نے جتنی بھی کمائی تھی، میں نے ان کمائی سے صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، خوب اس کا اہتمام کیا ہے، اور رمضان المبارک میں نے زکوٰۃ بھی اچھی طریقے سے ادا کی۔ اور تیسرے شہید کو پوچھا جائے گا کہ تم نے شہادت کا مرتبہ کیوں پایا ہے، تو وہ یہ کہے گا اے اللہ میں آپ کی باتیں سنا تھا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اور شہیدوں کا مقام بہت بلند ہوگا، اس لیے میں نے تیرے راستے میں شہادت پائی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، فرشتوں سے کہے گا ان تینوں کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ یہ وہ عالم تھا جو اپنی ریاکاری کے لیے تقریریں کیا کرتا تھا، یہ وہ سخی تھا، یہ وہ مالدار تھا جو اپنے دکھلاوے کے لیے لوگوں کو تصویریں لے کر صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، لوگوں میں مالوں کو تقسیم کرتا تھا۔ اور شہید سے کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کے راستے میں شہادت کو اپنا مقام کو بلند کرنے کی نیت سے شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ تم نے یہ سوچا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میرے میت کا احترام کریں، اور لوگ میرے پتلے بنائیں اور میرے تذکرے، تبصرے، چرچے چلتے رہیں، اس لیے تم نے شہید ہوا تھا، لہٰذا ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معزز ناظرین، ہم کو اعمال ایسے کرنا ہے کہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے، قبولیت اصل ہے، ورنہ تو اللہ ان اعمال کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اللہ تو بہانے سے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آج کے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے چند واقعات آج آپ کو سنانا میں نے اپنے مطالعے میں ضروری سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو یہ چاہتا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بہانہ بھی مجھے مل جائے اور میں اس کو بہانے کو اور اس نیکی کو بہانہ بنا کر اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ کے پاس ایسا ہوگا، قیامت کے دن بندے کے نام اعمال تولے جائیں گے، اور ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندے کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہوگا،
اور جہنم کا فیصلہ ایسا ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی اور اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میری تو ایک نیکی کم ہے, آپ چاہے تو جنت میں داخل کر سکتے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں, تم کو ایک نیکی لانی ہوگی اور تم جاؤ اور ایک نیکی لاؤ, پھر تمہارے نام اعمال میں جب وہ ایک نیکی ڈالی جائے گی تب تم کو جنت میں بھیجا جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا اے اللہ میں نے تو دنیا میں سنا ہے کہ جب وہاں پر نہ باپ کام آئے گا, نہ ماں کام آئے گی, نہ اولاد کام آئیں گے, نہ دوست احباب کام آئیں گے, مجھے یہاں پر ایک نیکی کون دے گا, میں ایک نیکی کہاں سے لاؤں. وہ ڈھونڈتا پھرے گا, سارے لوگوں کے پاس جائے گا, اپنے رشتہ دار کے پاس جائے گا, اپنے جان پہچان کے لوگوں کے پاس جائے گا, وہ لوگ جو دنیا میں محبت کے دعوے کرتے تھے ان کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ بھائی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, آپ مجھے ایک نیکی دے دیجئے. سارے لوگ کہیں گے نہیں ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, ہم ایک نیکی آپ کو نہیں دے سکتے, ہمارے نام اعمال میں خود نیکیاں کم ہے, ہم کہاں سے ایک نیکی دیں گے. وہ ڈھونڈتا پھرے گا, آخر میں ایک بندہ ایسا ملے گا جس کے پاس ہوگی ہی صرف ایک نیکی. جب اس سے جا کر کہے گا تو یہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس ایک نیکی ہے, میرے نام اعمال میں سارے گناہ موجود ہے, ایک نیکی میرے پاس ہے, یہ میرے کچھ کام کی نہیں, جہنم کا فیصلہ میرے پاس ہو گیا ہے, اگر ایک نیکی میں تجھ کو دے دوں ہو سکتا اس سے تیرا کام بن جائے گا, لے میری ایک نیکی دے جا. وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا ایک نیکی لے کر اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ میرا کام بن گیا, میرے لیے جنت کے فیصلے کر دے. اللہ پوچھے گا کہ تیرے پاس ایک نیکی کم تھی, وہ کہاں سے ملی ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ فلاں جگہ پر ایک بندہ تھا, اس بندے سے میں نے پوچھا ایک نیکی تو اس کے نام اعمال میں تھی ہی ایک نیکی جو اس کے کچھ کام کی نہیں تھی, لہٰذا اس نے مجھے ایک نیکی دے دی ہے. اللہ کہیں گے کہ بلاؤ اس بندے کو, بلا کر لے کے آؤ جس نے تمہیں ایک نیکی دی ہے. جب وہ بندے کو بلا کر لائے گا تو اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میرے پاس ایک ہی نیکی تھی, آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے اس کو ایک نیکی ہمدردی کے طور پر دی ہے, آج کیا تم اللہ سے سخی بننا چاہتے ہو. نہیں, آج اللہ سے سخی کوئی نہیں بن سکتا. جا میں نے اس کے بھی نام اعمال میں نیکیاں بھر دی ہے اور تیرے بھی نام اعمال کو میں نے نیکیوں سے بھر دیا ہے اور دونوں کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے, جاؤ تم دونوں بھی جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ, جس بندے کے پاس ایک نیکی کم تھی اس کو بھی جنت ملی, اور جس کے پاس تھی ہی ایک نیکی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی جنت مل گئی. اللہ تو بہانے چاہتا ہے. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ دو بندے اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے, دو بندے آئیں گے اور دونوں کو جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے کہ ان دونوں کو جہنم کی طرف لے جاؤ. وہ دو بندے جہنم کی طرف جائیں گے, ایک بندہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا بندہ تھوڑی دور چلتا, پھر پلٹ کر دیکھتا, پھر چلتا, پھر پلٹ کر دیکھتا. اللہ کہیں گے کہ بھائی رک جاؤ, جو تم دونوں جا رہے ہو رک جاؤ, اور میں دونوں سے پوچھتا ہوں, پہلے سے پوچھتا ہوں کہ تم تیزی سے کیوں جا رہے ہو, اور دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ تم پلٹ کر کیوں تھے. دونوں میں سے پہلے کہے اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے, میں نے تیری بغاوت کی ہے ساری زندگی, کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج تیرا تو حکم کم سے کم جلد سے جلد مان لو, تم نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تیرے فیصلے کو ماننے میں تاخیر مجھ سے نہ ہو جائے, اس لیے میں دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہوں. اور دوسرے سے پوچھے گا اے اللہ کہ اے بندے تو جہنم کی طرف جا رہا ہے تو پلٹ کر کیوں دیکھ رہا ہے. وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, بہت خطا کار ہوں, بہت سیاہ کار ہوں, لیکن میں نے دنیا میں تیرے بہت چرچے سنے ہیں, تیری رحیمی کے, تیرے غفاری کے, تیری ہمدردی کے میں نے بہت چرچے سنے ہیں. میں نے سنا ہے کہ اللہ بندے کو معاف کر دے گا. ماں اگر بندے کو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکے گی تو اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے, آپ جہنم میں مجھے جلتا ہوا کیسے دیکھتے ہیں, میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. اللہ کہے گا اے میرے بندے تیرے دل میں میرے لیے اتنی محبت جاگ اٹھی ہے, میرے تعلق سے تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے, جا میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا ہے, تو نے میری بات کو ماننے میں تاخیر نہیں کی, اس لیے میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے اور تجھے بھی معاف کر دیا ہے. میرے بھائیوں معزز ناظرین, اللہ رب العزت تو بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے چاہتے ہیں کہ بندے کو کیسے معاف کیا جائے. موجودہ زمانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حج کا سفر کیے ہیں, عمرے کا سفر کیے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ نہر زبیدہ کے نام سے ایک بہت بڑی نہر بنائی گئی ہے. یہ زبیدہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا یا پھر باندی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے. تو باندی نے کہا کہ آپ کو تو ہونا ہی چاہیے تھا ایسے, جنت آپ کو مل جائے کہ آپ نے اتنی بڑی نہر بنائی ہے, لوگوں کو پانی کے نام سے اتنی بڑی سہولت آپ نے دی ہے, آپ نے لوگوں کو پانی پلانے کی وجہ سے آپ کو تو جنت میں داخل ہونا ہی ہونا تھا.
تو زبیدہ نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نے نہر بنانے کی وجہ سے اللہ نے جنت کے فیصلے نہیں کیے ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں گھر میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی، اچانک کسی مؤذن نے اذان دی اور اللہ اکبر کہنے لگے، تو میں نے دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ جس رب کا نام لیا جا رہا ہے، جو سب سے بڑی طاقت کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو مجھے شرم و حیا آ گئی۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا، شرم و حیا کی وجہ سے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے میرے نام سے اتنی حیا کی ہے، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اتنے اچھے کام کیے تھے، لیکن ایک کام اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے جنت کے فیصلے کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کی زندگی میں بہت سارے گناہ تھے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے اس نے، لیکن ایک مرتبہ وہ جا رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک کتا کسی کنویں کے قریب میں اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اونڈی سے باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، اعمال ہم کریں تو قبولیت کی نیت سے کریں، اللہ سے قبولیت بھی مانگے۔ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں، فخر میں نہ رہیں، تکبر میں نہ رہیں کہ ہم نے رمضان میں اتنے اچھے کام کیے ہیں، غیر رمضان میں ہم اتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ سے قبولیت بھی مانگے، اللہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اعمال کرتے تھے، وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ تھے، لیکن اعمال ایسے کرتے تھے کہ صرف اللہ کو معلوم ہو اور اللہ اس کو قبول کر لے۔ اعمال بھی ایسے ہونا چاہیے جس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے اعمال ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ سے قبولیت مانگے، تو اس کے بعد اگر اعمال قبول ہو جائیں گے تب ہماری نجات ہوگی۔ ریاکاری سے ہم اعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد اللہ سے قبولیت مانگیں گے۔ جتنی چاہے زندگی آپ کو مل جائے، جتنے چاہے وسائل آپ کو اعمال کرنے کے مل جائیں، آپ اعمال کر لیں، لیکن اگر آپ کے اعمال میں ریاکاری رہے گی تو قبولیت آپ کو نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں کسی جگہ پر جا رہے تھے تو دیکھا کہ اپنے علاقے کے دور ایک کنبہ بنا ہوا ہے یا کسی جھوپڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر وہاں پر گئے اور جا کر آدمی سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ اس لیے رکا ہوں کہ میری بیوی یا میری اہلیہ جو اس خیمے کے اندر موجود ہے، وہ جس کو لیبر پین ہو رہا ہے، ولادت کا عنقریب وقت ہے، وہ تڑپ رہی ہے، لہٰذا میں اس خیمے کے اندر یہیں پر رک گیا، میں آگے اپنے سفر کو جاری نہیں رکھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا میں حضرت عمر سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہی عمر ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ باہر ایک خیمہ ہے اپنی بستی سے دور، وہاں پر ایک عورت ہے جس کو لیبر پین ہو رہے ہیں، یہ ولادت کا عنقریب وقت ہے، تم عورت ہو، تم جانتی ہو کہ ایسے موقع پر کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا تم تمام چیزوں کو لے کر چلو۔ اور وہاں پر گئے، حضرت عمر اپنی اہلیہ کو اندر خیمے میں بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اندر سے بیوی نے جواب دیا، آواز دی، اے امیر المومنین اپنے بھائی سے کہہ دو کہ ان کو بیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی آواز سنی وہ آدمی حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو امیر المومنین حضرت عمر ہے جس سے ملاقات کے لیے میں جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ بھئی اس باتوں کو یہیں روک دو، خاموش بیٹھ جاؤ، اور پھر تم کو بتانا نہیں چاہیے کہ رات میں تمہاری ملاقات کس سے ہوئی تھی۔ تم صبح میں ایسے ہی میرے پاس آ جاؤ کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ رات میں نے تمہارے پاس آئی تھی اور تمہاری یہ خدمت میں نے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں اور میری بیوی نے یہ کام کیا ہے وہ اس کو قبول کر لے، بس میرے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ حضرت ابو بکر نے ایک رواج بنایا تھا، ایک تنظیم بنائی تھی کہ ہر معذور کے گھر میں کون کون صحابی کام کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے نام لکھوا دو۔ سارے لوگوں کے پاس، سارے معذورین کے ساتھ ساتھ ایک ایک صحابی کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن ایک بوڑھی عورت تھی جس کے نام کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس فہرست کو دیکھا تو یہ گمان کیا ہے کہ اس عورت کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں جاؤں اور وہاں جا کر میں اس عورت کی خدمت کروں۔ رات میں حضرت عمر گئے اور اس عورت کے گھر پر دستک دی تو عورت نے کہا کہ بھائی تم کون آئے ہو؟ تم سے پہلے کوئی ایک اور شخص آیا تھا اور اس نے تمام کاموں کو کر گیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ بھائی کون سا شخص ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے؟ اگلے دن حضرت عمر تہجد کی نماز سے پہلے گئے اور وہاں جا کر انتظار کرنے لگے کہ میں کون سا آدمی
جو اتنی رات میں آ کر اس عورت کے تمام کام کو کر جاتا ہے۔ حضرت عمر انتظار کرنے لگے، دیکھا کہ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں چپل یا موزے رکھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، وہ لے کر آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی اور چیختے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ، امیر المومنین حضرت عمر نے کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں آ کر یہ کام کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے فہرست میں اس بری عورت کے پاس میں اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے، میں جس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ خدمت کر رہا ہوں وہ رب میرا نام جانتا ہے، میں کس کو بتانے کے لیے اپنا نام ظاہر کروں، اس لیے میں نے نام کو ظاہر نہیں کیا۔ اگلی بات حضرت عمر نے ابو بکر سے پوچھی، ابو بکر یہ تم نے ہاتھ میں چپل کیوں پہنے رکھے ہیں، کیوں پکڑے رکھے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں اس چپل کو ہاتھ میں اس لیے پکڑ کر آ رہا ہوں کہ رات میں سارے لوگ سو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے چلنے کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے لوگوں کا اتنا خیال کیا ہے کہ میرے چپل کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ موجودہ زمانے میں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے حرکتوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے، ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، ہم کو اس بات کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ مسجد میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر نمازوں سے قبولیت کے واہ واہ کے چرچے کرواتے ہیں، لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہوئے تصویریں لیتے ہیں، اپنے نام کو بلند دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے بھی کام اپنی زندگی میں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، کتنے بیواؤں کے دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہمارے اس حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ مالدار کان کھول کر سن لے کہ آپ نے اپنے مالداری کی وجہ سے کتنے بیواؤں اور کتنے یتیموں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے اپنے شادیوں میں ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے اسراف میں خرچہ کرنے کی وجہ سے کتنی بن بیاہی بچی گھروں میں بیٹھی ہوئی اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے رو رہی ہے۔ اگر ان کے دل سے بد دعائیں نکلے، آپ کی زندگی کے تباہ اور برباد ہونے کے لیے ایک بد دعا اس کی کافی ہوتی ہے۔ یہ مالدار لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چرچے میں، اپنی شہرت کے لیے کتنے لاکھوں روپے اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں خرچہ کرتے ہیں۔ اگر ان پیسوں کو جمع کر دیا جائے، ان کے ایڈورٹائزمنٹ کے تصویروں کو لگانے میں، ان کے بینروں کو نوچا جائے اور نکالا جائے، ان کو اسکراب کیا جائے، جتنے پیسے آتے ہیں اتنے پیسوں سے کئی سو لوگوں کے گھروں کے جلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ان امیر لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اعمال تو ایسے کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن قبولیت کی ہمارے طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ قبولیت کی طرف توجہ اصل ضروری ہے کہ ہم قبول بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف برا نہ کہیں، کسی سے بدگمانی نہ کریں اور کسی سے شکوے نہ کریں کہ فلانے لوگ ایسے کر رہے ہیں، فلانے لوگ ریاکاری کی وجہ سے اعمال کر رہے ہیں، فلانے لوگوں کے اعمال میں ریاکاری ہے، وہ دکھلاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، چاولوں کی کٹ سے لوگوں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے چرچے ہو جائے، سیاسی مفاد کے لیے، سیاسی محض کے لیے، تنظیمیں اور کمیٹیوں کے نام کو بلند کرنے کے لیے یہ اس نیت سے دے رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی بدگمانی کسی سے نہ کرے، ہرگز نہ کرے، بلکہ سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، حسن خلق کی نیت رکھے، اس کے بعد پھر ہم جو اعمال کر رہے ہیں اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ ایک واقعے کو سنا کر ہم اپنے اس وقت کا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ترکی کا ایک بادشاہ سلطان مراد تھا۔ وہ رات میں اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کر اور اپنی تمام چیزوں کو نکال کر ایک عام آدمی کی طرح پورے علاقے کا گردش کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی بھوکا نہ مر رہا ہو، کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ وہ دیکھتا تھا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک آدمی پڑا ہوا تھا، گر گیا تھا، نیچے لیٹا ہوا تھا زمین پر۔ وہ قریب گیا اور جا کر اس کی ناک کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگا تو معلوم ہوا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، یہ تو مر گیا ہے۔ بستی کے لوگوں کو بلایا کہ بھائی یہاں پر ایک آدمی گرا ہوا ہے، آپ آئے اور اس کی تجہیز و تکفین میں اس کی مدد کریں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو روزانہ شراب کے دکان سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، فحاشیوں کے عورتوں کے گھروں سے نکلتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا ہے، لہٰذا ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ سلطان مراد نے ان آدمیوں سے کہنے لگا کہ بھائی جو کام اس نے کیا ہوگا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی میت کو گھر تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور اس کی میت کو اٹھائے اور لے جا کر اس کے گھر کو پہنچائے۔ بیوی دیکھنے لگی تو دھاڑے مار کر رونے لگی اور روتے روتے یہ کہنے لگی، سارے لوگ چلے گئے تھے، سلطان مراد ایک کسی کونے میں کھڑے ہو کر اس عورت کی بات کو سننے لگا۔ وہ عورت روتے روتے کہتی ہے
کہ اے میرے خاوند تم نے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن میں اس بات کی قیامت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم اللہ کے ولی تھے، تم نے اللہ کے پاس بہت بڑا مقام بنایا ہے، تم اللہ کے محبوب تھے، تم اللہ کے چہیدے تھے، اللہ کے پاس تمہارا مقام ولایت تک پہنچ گیا تھا، میں اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان مراد سامنے آئے اور اس عورت سے کہنے لگے کہ بھئی گھر کی بھیدی تو عورت ہوتی ہے، عورت جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا مقام ہوا تھا، اس کے کیا اعمال تھے۔ تو سلطان مراد پوچھنے لگے اس عورت سے کہ تمہارا خاوند ایسا کون سا کام کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے تم نے گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ وہ اللہ کے پاس ولایت کا مقام رکھتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میرا خاوند وہ خاوند تھا، نہ مالدار تھا، نہ اس کے پاس کچھ پیسہ جمع ہوا تھا، نہ وہ اچھے کام کرتا تھا، نہ اس کی کمائی بہت اچھی تھی، لیکن ایک بات میں اس کے لیے یہ کہتی ہوں کہ اس کا جو کام تھا روز کا وہ یہ کام تھا کہ جتنے بھی پیسے وہ کماتا تھا ان میں سے جو پیسے اپنی ضرورت کے لیے ہوتے اس کو نکالتا، اور جتنے بھی پیسے زائد بچتے تھے اس سے شراب خانے کو جاتا اور شراب کی بوتل کو لے آتا اور گھر میں لا کر اس شراب کو گھر کی نالیوں میں بہا دیتا اور یہ کہتا اے اللہ میں اس شراب کو اس نالی میں اس لیے بہاتا ہوں، کتنے لوگ شراب پینے والے تھے، میں نے ان سب کو اس گناہ سے بچائے رکھا ہے اور میں نے آج اس کو نالی میں بہا دیا ہے۔ کبھی زیادہ پیسے آتے تو ایک فاحشہ عورت کے گھر پر جاتا اور جا کر کہنے لگتا کہ ایک رات کی تمہاری کیا فیس ہوتی ہے، میں اتنی تمام فیس تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تمام فیس اس کو دیتا اور اس عورت سے کہتا کہ آج تمہاری رات کی قیمت میں نے ادا کر دی ہے، تم کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ اس کے گھر میں بیٹھ جاتا، وہ وہیں پر رہتا اور پھر اللہ سے دعا کرتا اے اللہ آج میں نے محلے کے کتنے نوجوانوں کو اس فاحشہ عورت سے آ کر بدکاری کرنے سے روکا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ بس یہ دو کام اس کے تھے جس کی وجہ سے یہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو معزز ناظرین، جس آدمی نے ایسے کام کیے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کو قبول کر لے، وہ اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ گناہ کرتا تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ زانی تھا، بلکہ اس نے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کا مقام ولایت تک پہنچ گیا ہے۔ ہم کسی کو برا نہ کہیں، ہم کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں، بس جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں اے اللہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ بس ہم کو چاہیے معزز ناظرین کہ ہم اس کو جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے اور قبولیت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، بس اس سے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ بس چند باتیں تھیں جس کو ہم کو زندگی کا نمونہ بنانا تھا، چند واقعات تھے جس کو پیش کرتے ہوئے یہ بتانا مقصد تھا کہ ان واقعات کو ذہن میں ہزاروں واقعات ہیں، لاکھوں واقعات ایسے ہیں جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کے تمام طور طریقے کو بدل سکتے ہیں۔ ان واقعات کو پڑھیں، ان واقعات کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سنیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کارناموں کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اعمال کریں اور اللہ سے قبولیت بھی مانگیں۔ معزز خواتین، گھروں میں رہنے والی خواتین سے گزارش ہے کہ وہ گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ صبح کی ساعتوں میں روزانہ تو ہم اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، ایک طرف ماں نماز پڑھ رہی ہے ایک طرف باپ نماز پڑھ رہا ہے، دونوں نمازوں سے فراغت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں گڑ گڑا کر۔ چھوٹا بچہ جو قریب میں سویا ہوتا ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آئے گا اپنی ماں کے قریب بیٹھے گا اور کہے گا کہ امی جان آپ کیا کر رہی ہے، کیوں رو رہی ہے، کیوں آپ ہاتھ اٹھائے ہیں؟ وہ بھی بیٹا دیکھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ بھی آمین آمین کہتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ ماں نے کیا مانگ رہا ہے۔ نماز کے بعد دعا سے فراغت کے بعد بچہ پوچھا کہ امی جان آپ کیا کر رہی تھی؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا میں نے اپنی تمام چیزوں کی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنے کے لیے اس وقت کو متعین کیا ہے اور میں اللہ سے تمام حاجتوں کو مانگنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، اور بیٹا تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ روزانہ صبح میں اٹھیں، تہجد کا وقت کا اہتمام کریں اور پھر جو چیزیں تم کو حاصل کرنا ہو اللہ سے حاصل کریں۔ وہ مائیں کہاں ہیں؟ مائیں تلاش کرنے پر بھی ہم کو نہیں ملتی ہیں۔ ایسی مائیں بنے، ایسے باپ بنے کہ جب باپ گھر میں آئے تو بیٹا کہے ابا جان آج جنت میں جانے کے لیے آپ نے کون سی چیز ہمارے لیے لائی ہے، کون سا کام آپ نے ہم کو ایسا بتائیں گے جس کام کو کرنے کی وجہ سے، جس عمل کو کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ باپ ایسے بنے، مائیں ایسے بنے، گھر میں رہنے والے افراد خاندان ایسے بنے۔ اگر ہم ایسے بنیں گے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔
روزانہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرے، استغفار کی کثرت کرے، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معمول بنے۔ یہ الا اللہ اگر ہم پڑھتے جائیں گے، ہمارے دل پر گناہوں کی وجہ سے جو سیاہ ہو گیا، ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو گیا، پتھر دل بن گیا ہے، اس دل پر بھی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دل بھی موم بن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر کو کسی نل کے قطروں کے نیچے رکھ دیا جائے، ایک عرصے کے بعد وہ پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اس پتھر کے سوراخ کو دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوراخ ابھی ہوا ہے، بلکہ ہر وہ قطرہ جو پہلا قطرہ تھا، جب سے اس کے اوپر قطرے گر رہے ہیں اور آج کا آخری قطرہ جو سوراخ بن گیا ہے، ہر قطرے نے اس پر ضرب لگائی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے۔ ہمارے دل پر بھی لا الہ الا اللہ کا ہر ورد کامیاب کرے گا تو پھر ہمارا پتھر دل بھی موم بن جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ باتیں جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو اللہ وہ تمام باتیں ہمارے ذہنوں سے نکال دے، ہم سب کو تمام باتیں بھلا دے، اور جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔